بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں ہم رمضان کے مہینے میں جو سب سے پہلے جس چیز کو فرض کیا گیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، کہ ایمان والوں پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہو۔ سب سے پہلے روزے کا حکم دیا گیا۔ جو کرنے کا کام ہے وہ عاقل، بالغ، صحت مند ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ جہاں پر روزوں کی اور بہت سی فضیلت ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق یہ فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، بخاری شریف میں ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی رمضان کے مہینے میں ایمان اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب طلب کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ تو آ گیا روزہ، پھر روزہ رکھنا کس طرح چاہیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف میں ہے، اذا کان صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے، فلا یرفث ولا یصخب فإن صابہ احدا، وہ نہ کسی کو گالی کہے نہ برا بلا کسی کو کہے، فإن صابہ احدا، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو روزے دار کو فلیقل، جو روزہ رکھنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے، انی صائم، کہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو روزہ رکھنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم، بہت سے روزے دار اس طرح کے ہیں کہ لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ سوائے بھوک کے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور بہت سے شب بیداری کرنے والے، رات کو جاگنے والے اس طرح کے ہیں سوائے تھکاوٹ کہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے سب سے لو یا یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ پھر آگے کیا ہے کہ جس طرح انسان کھانے سے پینے سے بچتا ہے، بالکل اسی طرح ہی انسان زبان کے گناہوں سے، آنکھ کے گناہوں سے، کان کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ اصل میں اس کا مقصد ہے کہ روزے کو اس طرح رکھا جائے تاکہ لعلکم تتقون، کہ تقوی حاصل ہو، انسان کا دل کرے نیکیوں کی طرف جانے کا، انسان کا دل کرے گناہوں سے بچنے کا۔ ایسے روزے کے ہی متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام جنۃ من النار، کہ جو روزہ ہے وہ آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ روزہ بھی رکھیں اور اس روزے رکھنے کے جو آداب ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔